الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا پہلا حصہ، جس کو اسراء کہتے ہیں زبان میں، عربی زبان میں، کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک کا سفر، اس میں سے کچھ باتیں آ گئی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات کہی تھی کہ واقعہ معراج کو لے کر اور واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس دور میں خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ واقعہ معراج کا تذکرہ کیا جائے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ جیسے ایک لفظ کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ رات کے تھوڑے حصے میں اسری بعبدہ لیلا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سفر معراج کے اس حصے کا تذکرہ کیا ہے جو زمینوں پر ہوا، تو اس میں اسری بعبدہ لیل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اب اس کی دلیل قرآن سے ایک دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلوانا ہوا اور مصر سے ان کو وہاں سے نکال کر بیت المقدس کے علاقے میں جب آباد کرنا ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ أَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا، جو لفظ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہی لفظ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فاوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی لیلا۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور اگر بنی اسرائیل کے اس آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، تو اگر جو لوگ اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ حضور خام میں گئے تھے، تو پھر یہی آیت اور وہی الفاظ بنی اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی روح کو لے کے جاؤ، ان کے جسم مصر کے اندر موجود رہے؟ جسم، باڈی، بدن تو مصر کے اندر موجود رہے، اور بنی اسرائیل کی روح کو لے کر آپ جائیں وادی سینا، اور پھر وہاں سے آپ کے نائب یوشع بن نون ان کو بیت المقدس تک پہنچا دیں گے۔ تو اگر یہاں پر یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ روحانی معراج ہوئی، تو پھر بنی اسرائیل بھی گویا جسم کے اعتبار سے مصر چھوڑ کر نہیں گئے تھے بلکہ روح کے اعتبار سے گئے تھے، کیونکہ وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو گویا قرآن کے حقائق اور قرآن کی دلیل سے یہ بات تقریباً سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ بلایا تھا، اور الفاظ بھی وہی استعمال کیے، اور یہ سفر
جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ اسرا، اسرا اس کو کہتے ہیں جو رات میں سفر کرایا جائے، کیا نہ جائے، کرایا جائے۔ اور لیلہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، لیلہ کہتے ہیں لیلن، رات کے تھوڑے حصے کو، اور لیل کہتے ہیں پوری رات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ بھی وہاں استعمال کیے۔ اب ایک بات ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر رات میں کیوں کرایا؟ یہ سفر تو دن میں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں کیوں کرایا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات میں کرایا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر اس کی خبر دے تو کچھ لوگ تصدیق کر کے صدیق بنے اور کچھ لوگ انکار کر کے ابو لہب اور ابو جہل بنے۔ کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر دن میں ہوتا تو مکہ کے تمام لوگ دیکھتے کہ حضور معراج پر جا رہے ہیں اور پھر حضور واپس تشریف لا رہے، تو پھر ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالمشاہدہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ جنت کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حضور نے بتلایا، تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ شاید اس روئے زمین پر امریکہ نہ ہو لیکن جنت یقیناً ہے، اس لیے کہ اس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اسی کا نام ایمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں کرایا۔ اب بات چل رہی تھی، یہ میں نے ضمناً 2 آیتیں آپ کے سامنے بطور دلیل کے پیش کی کہ قرآن سفر معراج میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہی لفظ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ اب بات چل رہی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے جا رہے تھے، جس کو براق کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر آپ کا براق سے ہوا تھا، اور یوں ہوا تھا گویا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، اور 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتارا، اور ان 4 مقامات پر اتار کر آپ نے 2 رکعت نماز وہاں ادا کی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ تو پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ اس سفر میں پہلے مقامات پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے تو اس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، آج مدینہ منورہ ہے، مدینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ تھی۔ سفر معراج کے متعلق ایک بات اور آتی ہے، وہ یوں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آرام کر رہے تھے، حضرت جبرائیل چھت کھول کر آئے تھے اور پھر آپ نے وضو فرمایا تھا، آپ کو حتیم میں لے گئے تھے۔ حتیم میں لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وضو کا پانی زمین پر چلا تو اس کو جہاں آخری منزل تک پہنچنا چاہیے تھا ابھی وہ پانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا اور حضور جا کر واپس تشریف لے آئے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس کو سب پورے نظام کو اللہ نے ٹھپ کرا دیا، اور اس کے بعد میں آن کے آن میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا، اور پھر آپ آ گئے واپس مکہ مکرمہ کے اندر۔ آپ جا رہے مدینہ منورہ میں سے جب آپ آگے روانہ ہوئے، گویا 4 اسٹیشن کی بات آئی تھی کہ اس سفر میں 4 اسٹیشن تھے۔ پہلا اسٹیشن کیا تھا؟ مدینہ منورہ۔ دوسرا اسٹیشن بنا وادی سینا شجر موسیٰ۔ ایک جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے درخواست کی کہ آپ یہاں پر اترے، اللہ کا حکم ہے،
اور 2 رکعت نماز آپ یہاں پر ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد میں آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ دوسرا اسٹیشن یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وادی سینا میں شجر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے آ رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر، اور ایک آگ کو ایک پیڑ کے پاس دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اپنی بیوی کو روک کر یوں کہا تھا کہ ہم سردی بہت ہے، آگ لینے جا رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ وادی مقدس میں آپ آ گئے۔ جو آگ دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اصل میں آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی انوارات کی تجلیاں تھی اس پیڑ پر، اس کو دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ آگ ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو اللہ نے کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جوتے اتار دیے، آگے پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی مقدسہ پر نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے آپ کو وہاں پر تختی میں لکھی ہوئی پوری تورات اللہ نے آپ کو وہاں عطا فرمائی۔ تو وہ جگہ تھی شجر موسیٰ، وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ کتنے سال ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اب تک کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1450 سال سے زیادہ ہو چکا، اور تقریباً 2000 سال پہلے تو وہ شجر موسیٰ آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ پھر اور آپ آگے بڑھے تو ایک جگہ نظر آئی جہاں پر سرخ مٹی تھی، جہاں کی مٹی سرخ تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کا حکم ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں اتر کر بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کریے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے اسٹیشن پر اترے، اور وہاں اترنے کے بعد میں آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مدین ہے جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب کو بھیجا تھا، اور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرائی تھی انہوں نے۔ یہ وہ جگہ ہے مدین، اس کی مٹی سرخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں قیام رہا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہم نے ان کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں اتر کر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اور آگے بڑھے، اب اور آگے بڑھے تو ایک جگہ بیت المقدس سے پہلے پڑتی جس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، وہاں پر اتارا۔ حضرت جبرائیل نے درخواست کی کہ آپ اتریں اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز آپ ادا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت لحم میں اترے، اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت المقدس سے تھوڑا سا پہلے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کنواری اور پاک مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے تھے۔ جو بیت لحم ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حاملہ کیا، اور اس کے بعد میں جب اس کنڈیشن میں وہ ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت لحم میں چلی جائے۔ وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھیں
حضرت جبرائیل گئے وہاں انہوں نے پر مارا تو نہر جاری ہو گئی، پانی کا چشمہ گویا جاری ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا جب آپ کو بھوک لگے تو کھجور کا درخت ہلائیں، وہاں سے کھجور گرے گی اور کھجور کھائیں اور پانی پئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ پاک باز تھی حضرت مریم، پاکیزہ تھی، مطہرہ تھی، اللہ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلانی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ تولد ہوئے، چنانچہ قرآن میں کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کہ اے مریم اس درخت کا کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پیدا کرو۔ تو وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے تھے، آج کل تو وہاں پر چرچ بنا دیا گیا ہے، آج کل وہاں پر چرچ بنا دیا گیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے تھے تو وہ چرچ وہاں پر نہیں تھا، ایک ایسی ہی جگہ تھی، ایک درخت تھا اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ منظرنامہ حضرت مریم کے ساتھ ہوا تو حضرت مریم کہہ رہی تھی وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، کاش یہ زمین پھٹتی اور میں زمین کے اندر چلی جاتی، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ جب اس بچے کے متعلق ہماری قوم ہم سے سوال کرے گی تو ہم اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن اللہ کا منصوبہ تھا۔ تو بہرحال وہاں پر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو یہ 4 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں اترے۔ اب اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے، بیت المقدس آ گئے۔ اب جب بیت المقدس آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں اپنی سواری سے اترے۔ بیت المقدس ایک شہر کا نام ہے اور بیت المقدس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس شہر کے اندر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک پتھر دیکھا، جس پتھر کے بیچ میں سوراخ تھا۔ حضور علیہ السلام آپ اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد میں آپ نے اپنی اس سواری کو رسی کے ذریعے سے وہ پتھر کے بیچ میں جو سوراخ تھا اس میں رسی لگائی، ڈالی اور اس کو باندھ دیا۔ پھر آگے بڑھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سواری تو براق تھی نا، یہ سواری تو جنت سے آئی تھی، یہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جتنے نبی اس دور میں مسجد اقصی میں آتے تھے تو وہ اونٹ سے آتے تھے یا گھوڑے سے آتے تھے یا خچر سے آتے تھے، یہی سواری عام طور پر تھی۔ تو وہ نبی اس پتھر میں اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے بیچوں بیچ میں سوراخ کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون خچر سے گئے تھے یا اونٹ سے گئے؟ آپ نے کیوں باندھا وہ سواری؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کو توکل کا سبق بتلا دیا، توکل کا مفہوم بتلا دیا۔ اور توکل کسے کہتے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں بتلا دیا۔ اور جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سواری براق کو باندھا تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کو آج مسجد براق کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد آج بھی آپ کو فلسطین میں اور اس صحن کے اندر ملے گی۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اس جنت کی سواری کو اس پتھر میں باندھ کر یہ سبق دے دیا کہ اے ایمان والو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، اگر تم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو ممکنہ اسباب جو تمہارے ممکن میں امکانات میں سے ہیں ان کو اختیار کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی کم پڑھا لکھا اور کوئی جاہل آ کر آپ سے کہے کہ دکان چھوڑو اور ہمارے ساتھ چلے چلو، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، چھوڑو ہمارے ساتھ چلے چلو، تو پھر ایسے لوگوں سے بچنا۔ انہوں نے توکل کا مطلب نہیں سمجھا،
انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ کیا ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سواری باندھنے کے لیے؟ توکل کا مطلب قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی اس سواری کو باندھ کر بتلا دیا۔ مثال کے طور پر کوئی آئے آپ سے کہے کہ دکان کھلی چھوڑو، ہمارے ساتھ چلو، اللہ چاہیں گے تو دکان بچی رہے گی اور دکان میں جو پیسے ہیں مل جائیں گے۔ شریعت نے کیا بتلایا؟ آپ جو کما کر پیسے لائیں، کمرے کے اندر جو تجوری ہے، الماری ہے، اس کے اندر رکھیں، پھر اس کے اندر تالا لگائیں، اور اگر کہیں جا رہے ہو تو کمرے کے اندر تالا لگائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ واپس آئیں گے، اگر اللہ چاہیں گے تو ہمارے پیسے مل جائیں گے۔ یہ ہے توکل کا مفہوم جو سمجھایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پتہ نہیں آج کل توکل کا مفہوم کیا سمجھایا جا رہا، تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر آپ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جائیں گے تو شہر میں مسجد اقصی کے یہ مسجد براق ملے گی، تو اس مسجد براق میں آج بھی لوہے کا حلقہ لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق کو باندھا تھا۔ پھر آپ آگے بڑھے، مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، انبیاء رسول سب بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک اپنے بازو میں لیا اور آگے بڑھایا کہ حضور آگے تشریف لے چلے، اور آگے تشریف لے جانے کے بعد میں یہ تمام نبی اور رسول منتظر ہیں آپ کے لیے، آپ ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام نبیوں اور رسولوں کو 2 رکعت نماز بیت المقدس میں ادا کرائی۔ آپ امام بنے اور تمام نبی اور رسول آپ کے مقتدی بنے۔ وہاں پر اللہ کے پیغمبر نے 2 رکعت نماز ان کو ادا کرائی۔ اب جب نماز ہو گئی تو نماز ہو جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے مجھ پر یہ نعمتیں دی، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب انداز میں خطبہ دیا، اور ان کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی، نہ ان کے بعد ملے گی۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے سامنے خطبہ دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں اور رسولوں کے سامنے مسجد اقصی میں پہلی بات یہ فرمائی۔ اور پھر دوسری بات مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً بہت مسرت کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عرش پر ہو چاہے فرش پر ہو اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مسجد اقصی میں جب نبیوں اور رسولوں کو خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد میں حضور نے نبیوں اور رسولوں کے سامنے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے امت وسطی عطا کی ہے، جس نے مجھے امت وسطی عطا کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے دوستو، اس پیغمبر نے، اس نبی آخر الزمان نے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نبیوں اور رسولوں کے سامنے ہمارا اور آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا اس پیغمبر کو ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں جس پیغمبر نے کبھی ہمیں نہیں بلایا؟ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات وہاں فرمائی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبیوں اور رسولوں کا خاتم بنایا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے، شہر کی طرف آئے تو پھر آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے۔
ایک پیالے میں شہد تھا، ایک پیالے میں پانی تھا، ایک پیالے میں جو ہے وہ شراب تھی، اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ یہ 4 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل خاموش نہیں رہ سکے، وہاں بول پڑے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عین فطرت کے مطابق دودھ والا پیالہ استعمال فرمایا۔ دودھ کو اصل میں علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 پیالوں میں پھر دودھ والا پیالہ آپ نے لیا اور اس کو استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد میں صحیح بخاری کی روایتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر مسجد اقصیٰ کے صحن میں آئے، اور وہاں پر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فوٹو وغیرہ میں کہ مسجد اقصیٰ کے پر آپ کو سبز گنبد نظر آتا ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کی جب فوٹو دیکھیں گے تو آپ کو سبز گنبد نظر آئے گا، تو وہ سبز گنبد جو ہے وہ اسی پتھر کے اوپر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا سفر شروع ہوا تھا، تو اس پتھر کے چاروں طرف ایک عمارت بنا دی تھی جس میں 4 دروازے تھے، اور اس کے اوپر سبز گنبد بنا دیا تھا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے۔ آپ جب مسجد اقصیٰ کا فوٹو دیکھیں گے تو جو سبز گنبد نظر آئے گا وہ اسی پتھر کے اوپر بنا ہوا گنبد نظر آئے گا جس پتھر پر پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب آپ جھانک کر دیکھیں گے تو وہ پتھر جس پتھر پر پیارے آقا کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر آج بھی مسجد اقصیٰ کے صحن میں موجود ہے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب حضور وہاں کھڑے ہوئے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لفٹ تو تھی نہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سیڑھی پیش کی گئی۔ کیا فرمایا حضور نے کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت سیڑھی پیش کی گئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو مثال دینی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ برق رفتاری کے اعتبار سے آج کے زمانے میں اگر آپ مثال دیں گے تو لفٹ کی مثال دیں گے۔ اب اس زمانے میں لفٹ نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے بہت حسین و جمیل سیڑھی پیش کی گئی۔ پھر گویا اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جس کو اصل میں معراج کہا جاتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوا۔ تو 2 سفر کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک سفر آپ کا مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک پہنچا۔ اب بتلاؤ اگر یہ سفر خواب میں ہوتا تو پھر براق باندھنے کی نوبت کیوں آتی؟ اور جب براق باندھا نہیں تو وہاں کے لوگوں نے وہاں اس جگہ پر مسجد براق کیوں بنائی؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ خواب میں سفر ہوتا تو جس پتھر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اس پتھر پر عبد الملک بن مروان نے عمارت بنوا دی اور اس کے اوپر گولڈن کلر کا گنبد بنا دیا۔ یہ کیوں بنا دیا؟ یہ بطور نشانی کے بنا دیا کہ یہاں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور یہیں سے آپ کا آسمانوں کا سفر ہوا تھا، اسی لیے بطور یادگار کے وہ وہاں پر بنائی گئی۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں تقریباً اگر ذہن میں کوئی خلجان ہوگا تو وہ دور ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، یہ جسم کی حالت میں تھا، روح کی حالت میں تھا، جاگتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا۔ تو گویا آج سفر کا ایک حصے کی بات مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں گمراہی اور فکری ارتداد سے اللہ تعالی بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا